محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بطور پرسہ ارسال فرمائے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت فرمائے۔ ایک بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے تو خدا بواسطہ بیمار کربلا ان کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائے، جن کے دل میں بھی جو دعا ہے خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت و مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو ائمہ اہل بیت کی سیاسی اور فکری زندگی، ائمہ اہل بیت کی زندگی کے سیاسی اور فکری پہلوؤں کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس
اور جیسا کہ پچھلے 3 مجالس میں ہم نے توحید اور نبوت کے مفہوم کو واضح کیا، اور کل کی مجلس میں رسول خدا کی جو نہضت تھی، جو رسول اللہ کی تحریک تھی، اس کے دونوں ادوار کا ایک مجمل سا ایک مکمل خاکہ کہہ سکتے ہیں کہ خاکے کی حد تک تفصیلات ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں ساری بیان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک خاکہ مکمل اس تحریک کا جو مکی دور اور مدنی دور پر مشتمل تھا، کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آج سے ہم اپنے اصل موضوع میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہ پچھلے تینوں موضوعات تمہیدی تھے، آج سے ہمارے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم امامت کے بارے میں اور خود اس موضوع کے بارے میں، سیاسی اور فکری زندگی کے بارے میں ایک کلی بحث آج کریں گے، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم شخصیت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ درود پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، نظریہ امامت کا جو نظریہ ہے، امامت کا جو عقیدہ ہے، یہ عالم اسلام کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ امامت کے عقیدے کے بارے میں عالم اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جو امامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہوں۔ عقیدہ امامت جو ہے دنیا اسلام کے جو بڑے 2 مکاتب ہیں، مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع۔ مکتب اہل سنت بھی امامت کے عقیدے کا قائل ہے، اور مکتب تشیع بھی امامت کے عقیدے کا قائل ہے۔ نظریہ امامت اہل سنت میں بھی موجود ہے، اور نظریہ امامت تشیع میں بھی ہے۔ جو فرق ہے، جہاں پہ تفریق ہے کہ اہل تشیع کے جو نظریہ امامت ہے اس میں، اور اہل سنت کے نظریہ امامت میں جو فرق ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اہل سنت کے مطابق امام وہ ہے کہ جو رسول خدا کا جانشین ہے۔ 2 معاملات ہیں، ایک روحانی جانشین ہے اور علمی جانشین ہے، یعنی جو رسول خدا کے علم کا وارث ہے، رسول خدا کی معنویت کا، روحانیت کا جو وارث ہے، اسے اہل سنت امام کہتے ہیں۔ اور بالخصوص جو بریلوی طبقہ فکر ہے، وہ تو 12 اماموں کو 12 اماموں کے نام سے ہی مانتے ہیں۔ پہلا امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، اسی ترتیب سے 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اور ایک دیوبند کے ہاں بھی ہے کہ وہ امام کے عنوان سے مولا متقیان کو امام، یعنی رسول خدا کے علمی جانشین اور روحانی جانشین، یعنی وہ پوسٹ جس پر اللہ کے نبی تھے اس میں سے تقسیم کر دیا۔ ایک تو یہ کہ روحانیت میں مولا علی جانشین ہے، اور علم میں مولا علی جانشین ہے۔ جس چیز کو ہم کہتے ہیں سیاسی رہبری، جس کو ہم کہیں حکومتی جانشین، سیاسی رہبری جس کو کہیں، سیاسی رہبری کو انہوں نے امامت سے الگ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امامت کے علاوہ خلافت ہے، اور خلافت جو رسول کا جانشین ہوگا، جو تخت حکومت پر آئے گا۔ تو یہ اہل سنت کا اور ہمارا جو نظریہ جہاں سے جدا ہوتا ہے، امامت کے نظریے کے حامل ہونے میں ہم ایک جگہ کھڑے ہیں، لیکن جہاں سے ہم جدا ہو رہے ہیں وہ ہے نظریہ امامت کے اس مفہوم میں کہ ہم تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول خدا کا علمی وارث ہے، جو رسول خدا کا روحانی وارث ہے، وہی رسول خدا کا سیاسی وارث ہے۔ یعنی اس جگہ پر جس جگہ محمد مصطفیٰ کو خدا نے جو جگہ دی تھی، جو جگہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دی ہے، اب اس جگہ پر وہ بیٹھے کہ جس کا کہنا، جس کا بولنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کی زندگی، یعنی جس کی زندگی کو دیکھیں تو دل یہ گواہی دے کہ اس کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ کی زندگی، جس کے علم کو دیکھ کر گواہی دے کہ اس کا علم ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کا علم، جس کی معنویت کو، جس کی روحانیت کو دیکھ کر دل گواہی دے کہ یہ اسی جگہ پر ہے جہاں رسول اللہ تھے۔ اور اسی طرح جب وہ منصب حکومت پر بیٹھے تب بھی سارے دل گواہی دیں کہ یہ اسی طرح حکومت کر رہے جس طرح اللہ کے نبی حکومت کیا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھا ہے تاریخ کی آنکھ میں
کہ جب 35 ہجری میں مولا متقیان کو تمام علیہ السلام نے پورے زور و شور کے ساتھ مسند خلافت پر بٹھایا، ظاہری خلافت پر، تو کہنے والوں نے کہا ہے، جب پہلی نماز علی کے ابتدا میں پڑھی ہے نا، تو بوڑھے بوڑھے اصحاب پیغمبر نے کہا ہے کہ یا علی آج ایک عرصے بعد ہمیں اور نماز یاد آ گئی جو رسول خدا کے ابتدا میں پڑھا گیا۔ یا علی یا علی یا علی مدد اذان مطلب یہ کہ فقط اگر آپ الگ کر دیں کہ روحانیت الگ مرحلہ ہے، علم الگ ہے، اور سیاسی جانشینی ایک الگ موضوع ہے، اس کو آپ خلافت کے عنوان سے الگ کر دیں، تو علامہ اقبال نے ایک خوبصورت نقطہ دیا ہوا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ بھئی دین کو اگر آپ سیاست سے جدا کریں گے، دین کیا ہے؟ اگر روحانیت دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ معنویت دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر کوئی رسول خدا کا علمی وارث نہیں ہو سکتا، اگر کوئی رسول خدا کا روحانی وارث نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کی خام خیالی میں سیاسی وارث ہو سکتا ہے، عقل انسانی ایسے وارث کو قبول نہیں کرتی۔ صلوات پڑھیں محمد ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے محمد۔ بس نظریے امامت کے حامل ہونے میں، عقیدہ امامت رکھنے میں ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں۔ جہاں سے جدا ہوتے ہیں، اگر میں کہوں جہاں لوگ نیچے رہ جاتے ہیں ہم وہاں سے اوپر جا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی عین عدل یہ ہے کہ مسند نبوت کی جو جانشینی پر بیٹھے گا اس کا ہاتھ ویسا ہاتھ ہی ہو جیسا رسول اللہ کا تھا، جب وہ مال غنیمت تقسیم کرے، جب وہ بیت المال کو تقسیم کرے تو اس طرح تقسیم کرے جیسے رسول اللہ تقسیم کیا کرتے تھے، نہ کہ اس طرح کہ جس طرح رسول خدا کے بعد اقربا پروری کے انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت مرحلہ ہے، انشاءاللہ شخصیت امیر المومنین میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ جب آپ خلافت کے لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی، خلیفہ دوم کے بعد جو شورا بنائی ہے، خلیفہ دوم نے جو شورا بنائی تھی، اس شورا نے آپ کے سامنے، عبد الرحمن ابن عوف نے آپ کے سامنے آپشن دیا کہ یا علی آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کو تیسرے خلیفے کے طور پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میری آپ سے دو شرائط ہیں کہ آپ کتاب خدا پر، سیرت رسول پر اور سنت شیخین پر عمل کریں گے۔ مولا متقیان نے کہا میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کروں گا اور اس کے علاوہ اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ دو ٹوک اور واضح بات کہی، ایسا نہیں کہ علی کو حکومت کا لالچ ہو، نہ، کبھی اصول ہے، ایک اقدار ہیں، علی اقدار پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اصول پر سودا نہیں کرتے۔ کہا کہ میں سیرت رسول پر، کتاب خدا اور سیرت رسول کی بیعت کروں، سیرت رسول پر میری بیعت کروں۔ یہاں بڑا خوبصورت جواب دیا ہے مولا متقیان نے، اور زیب دیتا ہے کہ یہ جواب باب مدینۃ العلم ہی دے سکتا ہے۔ کہا عبد الرحمن ابن عوف سے کہ تم نے یہ کہا کہ سیرت رسول اور سنت شیخین، مولا نے کہا اگر سیرت شیخین سیرت رسول کے عین مطابق ہے تو تمہیں سیرت شیخین کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ سیرت رسول کے علاوہ کچھ ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سیرت رسول کے علاوہ کسی بات پر حکومت کی جائے؟ اذان محترم، یہ جو نظریہ جہاں سے ہم الگ ہو رہے ہیں وہ بس اس بات پر ہے۔ دنیا اہل سنت معنویت کے قائل ہیں، معنوی جانشین کے طور پر قائل ہیں، علمی جانشین کے طور پر قائل ہیں، سیاسی جانشین کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ باقی ہم تشیع کا جو عقیدہ امامت ہے، یہ جو ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے امامت کا، اس کے مطابق اللہ کے رسول کا علمی جانشین بھی ان کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں، معنوی اور روحانی جانشین بھی علی ابن ابی طالب ہیں، اور سیاسی اور حکومتی جانشین بھی علی ابن ابی طالب ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
بس عزیزان محترم، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور امامت کا جو ہمارا اصل موضوع جو ہے، امامت کا سیاسی اور فکری پہلو بیان ہونا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمارے عوام کو، ہمارے سننے والوں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں۔ ائمہ کے فضائل کا بیان ہونا عیب نہیں ہے، خوبی ہے، عیب نہیں ہے، خوبی ہے۔ یہ ہمارا طر امتیاز ہے، یہ ہمارے دل کی تسکین کا باعث ہے، یہ ہمارے شجرے کے حسین ہونے کی نشانی ہے کہ ہم ائمہ کے فضائل پر ہمارے دل کھل اٹھتے ہیں، ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور تجھ سے دشمنی اور بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس فضیلت کا بیان ہونا ہماری خوبی ہے، لیکن کمی ہم میں کیا ہے کہ ہم دیگر پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم فکری اور سیاسی پہلو کو بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم فکری اور سیاسی پہلو کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ ویلا اگر توجہ کریں تو اس قدر خوبصورت نظام ہے، اس قدر خوبصورت زندگی ہے ائمہ کی، کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی تحریک کی تکمیل اور اسی تحریک کے تسلسل کے لیے ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اسی تحریک کے تسلسل کے لیے ہے، جس تحریک کا آغاز رسول اللہ نے کیا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی تحریک اسی سلسلہ نبوت کی معراج ہے، اسی سلسلہ نبوت کی آخری، اللہ کے نبی نے کہا کہ نبوت کی عمارت کا میں وہ آخری حصہ ہوں کہ جو نہ ہو تو وہ عمارت ادھوری نظر آئے گی۔ یہ وہی تسلسل ہے۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں ائمہ کی سیاسی اور فکری زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جو ہم نے دیکھا، اللہ کے نبی کے بعد ظاہری طور پر حکومت صرف اگر کچھ ملا لیں، مہینوں کو برابر کریں تو 5 سال ائمہ کو حکومت کا موقع ملا ہے۔ 4.5 سال سے کچھ اوپر یا نیچے مولا علیہ السلام کی حکومت ہے، اور چند مہینے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے۔ یہ کل ہم 5 سال کا دورانیہ رکھیں حکومت کا۔ اس کے علاوہ ہمیں حکومت میں ائمہ نہیں نظر آ رہے۔ تو ایک بڑا اشتباہ اس پر یہی ہوتا ہے، اگر کوئی سیاسی یا فکری یا سیاسی پہلو ان کی زندگی کا ہوتا تو پھر کوئی حکومتی تحریک، کوئی ایسا جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی ایسا نظر آتا۔ تو یہاں پر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ، ہمارے سامنے جو ائمہ کی زندگی جو ابھی تک ہمارے سامنے ہے، جو بیان بھی ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ بھی ہیں، وہ زندگی کیا ہے، ہمارے ائمہ کی روٹین کیا ہے، کیا کام کرتے تھے۔ پہلا کام، ہمارے ائمہ شب زندہ دار تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، ایسا ہی ہے؟ دن میں روزہ رکھتے تھے، عابد شب زندہ دار اور صائم النہار تھے، رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تیسرا کام، غرباء اور فقراء کی مدد کرتے ہیں، غرباء اور فقراء کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھا کام، جو بھی علمی تشنگی رکھتا ہے، جو بھی علم کا متلاشی اور علم کا پیاسا ہے تو اس کی پیاس بجھاتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اسے علم سکھاتے ہیں۔ 4 کام میں نے بتائے، ہمیں یہی پتہ ہے، یہی بیان بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ 4 کام کر رہا ہے، کوئی انسان یہ 4 کام انجام دیتے ہیں، رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، فقراء کی مدد کرتا ہے، علم کے متلاشیوں کی، علم کے پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، تو ایسے انسان کو چھپا کر زہر دے کر شہید کرانے کی کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو؟ کیوں ایسے انسان کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالتے ہیں؟ کیوں ایسے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وطن بدر کر رہے ہیں؟ کیوں اس انسان کو مدینے سے بلا کے بغداد میں لے جاتے ہیں، پھر ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے سے تیسرے زندان میں لے جا رہے ہیں؟ وجہ ہارون رشید کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ فضل ابن ربیع کے گھر کی چھت پر ہارون ٹہلتے ہوئے آیا، فضل ابن ربیع کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ اتنے میں ہارون کی نظر پڑی سامنے چھت کسی جگہ پر جہاں ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ ہارون رشید فضل سے پوچھتا ہے، فضل یہ کپڑا کیوں پڑا ہوا ہے، یہ کپڑا کس چیز کا ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے؟
تو فضل ابن ربی نے کہا وہ کپڑا نہیں ہے، وہ موسیٰ ابن جعفر ہے۔ کمزور اتنے ہو گئے تھے اس قید میں، اس زندان میں، نہیں فتنے ہو گئے تھے کہ سجدے میں تھے، اور جب سجدے میں تھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ایک کپڑا ہے دور سے اس نے دیکھا تھا۔ جب فضل نے کہا نا یہ تو موسیٰ ابن جعفر ہے، اس کے بعد فضل ابن ربی کہتا ہے ہارون سے کہ میں نے جب سے ان کو قید میں رکھا ہے، رات کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سجدے میں ہیں اور ظہر کی نماز کے لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں شاید آپ نے سجدے کی حالت میں نیند میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ظہر کی اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر ظہر کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ سارا دورانیہ سجدے میں گزارا ہے۔ فضل ابن ربی نے کہا زندان کے جتنا بھی عملہ ہے وہ ان کے اخلاق کا عاشق ہو چکا ہے۔ ہارون سے کہتا ہے اتنی فضیلتوں والے کو کیوں قید میں رکھا ہے؟ ہارون الرشید کہتا ہے فضل موسیٰ ابن جعفر کی فضیلتوں کا، موسیٰ ابن جعفر کی ان صفات کا تو میں بھی قائل ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم انہیں آزاد رکھیں تو یہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دیتے۔ توجہ ہے عزیزان، اگر آزاد رکھیں تو حکومت کرنے نہیں دیتے۔ کن کاموں کے ذریعے سے؟ رات کی عبادت، دن کے روزے، فقراء کی مدد اور تشنگان علم کی پیاس بجھانے۔ کیا یہ 4 کام ہیں کہ جو کسی حکومت کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ اگر اس طرح کے کاموں سے نقصان ہوتا ہوگا تو پھر عالم اسلام میں کتنی بڑی شخصیات تھے جن کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی، جن کو حکومت سے پیسے بھی ملتے تھے، شہریت بھی ملتا تھا اور ان کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ سفیان ثوری عالم اسلام کی بڑی شخصیت، دنیا اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے علمی حوالے سے۔ عبداللہ ابن عمر پیچھے چلے جائیں، خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑی شخصیت ہیں، اور کسی حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے عبداللہ ابن عمر سے۔ شہاب الزہری بڑی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، وہ بھی عبادت کرتا ہے، وہ بھی اپنے حلقے کو علم دیتا ہے، وہ بھی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ کام اگر ائمہ کر رہے ہیں تو اس کام میں تکلیف کیا ہے حکومت کو؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل وہی ہے ائمہ کی زندگی فقط کوئی علمی پیاس بجھانے کی تحریک نہیں ہے، یا فقط اس شب زندہ داری اور فقراء کی مدد، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ ائمہ کسی بڑے ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں، ہر امام اپنے دور میں بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یزید کی خواہش یہ تھی کہ حسین ابن علی مدینہ میں رہیں، مسجد نبوی میں درس دیں، لوگوں سے گفتگو کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، فقراء کی مدد کریں، جو کریں۔ کوئی مشکل نہیں تھی یزید کو، اگر امام حسین علیہ السلام کی یہ روٹین ہے۔ مشکل کہاں پہ ہے کہ جب حسین ابن علی باہر آتے ہیں، جب حسین ابن علی کربلا میں آتے ہیں۔ یزید کے لیے مدینہ کا حسین خطرناک نہیں ہے، کربلا والا حسین خطرناک ہے۔ یزید کو نا جو مدینہ میں رہ جائے، قیام کے لیے باہر نہ آئے، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو باہر آ رہا ہے، جو قیام کے لیے آ رہا ہے، جو کھل کر سامنے آ رہا ہے، بیعت کا اصرار اس حسین سے ہے۔ یزید کا نا بیعت کا جو اصرار ہے، بار بار جو مطالبہ ہے کہ بیعت کرو، آخر تک کہہ رہے نا بیعت کرو، 9 محرم صبح عاشور بیعت کرو، اتنا اصرار کیوں ہے حسین کی بیعت کے لیے؟ کیا عالم اسلام کی چند بڑی اور شخصیات جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیا ان کے اوپر اتنا اصرار کیا یزید نے بیعت کے لیے؟ 3-4 نام اور بھی ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن اصرار حسین ابن علی سے کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی کا مطلب یہ ہے کہ حسین قیام کریں گے، حسین بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب، خوبصورت جواب حسین ابن علی کے فرزند امام خمینی نے دیا ہے، بہت خوبصورت جواب ہے، یہاں سے ہمیں سیرت سمجھ میں آتی ہے۔ امام خمینی کو شاہ ایران نے پیغام بھیجا، کہا کہ آپ قوم میں بیٹھ جائیں
آپ کی مرجعیت کا میں اعلان کرتا ہوں، میں پورے عالم اسلام میں آپ کی مرجعیت کا اعلان کرواؤں گا، اور آپ بیٹھ کے فتویٰ دیں، آپ کی توضیح المسائل سرکاری خزانے سے چھپواؤں گا اور سارے عالم اسلام میں مفت بانٹیں گے، آپ کے مقلدین کی بھرمار ہو جائے گی، ساری تشیع دنیا کی وہ آپ کے مقلد ہو جائے گی۔ آپ فتویٰ دیں دین کا، آپ کیوں میری حکومت کو گرانے کے لگے ہوئے ہیں؟ آپ دین کا حکم بیان کیا کریں، آپ دین کا فتویٰ دیا کریں۔ امام خمینی نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ امام خمینی نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو پھر میرا پہلا فتویٰ سنو۔ میرا پہلا فتویٰ یہ ہے کہ تمہاری حکومت باطل ہے۔ میرا پہلا فتویٰ یہ ہے کہ تمہاری حکومت باطل ہے، تم حکومت کرنے تمہارا حکومت کرنا جائز نہیں ہے، تم حکومت نہیں کر سکتے، تم حاکم نہیں بن سکتے کا یہ پہلا فتویٰ ہے۔ تو حسین ابن علی کا قیام بھی یہی ہے، اگر دین پھیلانا ہے تو پھر دین جو حسین ابن علی کو سمجھ میں آیا ہے، اس دین کا پہلا حکم یہی ہے کہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، بہت سارے پہلوؤں سے ہم ایک بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی ہے، معصومین کی زندگی کا فکری اور سیاسی پہلو موجود ہے، بس یہ ہے کہ بیان کیا جائے، مسلسل بیان ہو، مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جائے تاکہ عوام اس سے آشنا ہو جائے، تاکہ بات کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ اب اگر سیاسی پہلو بیان ہو تو تب ایک مشکل حل ہوتی ہے، جس مشکل کا اس وقت ہم لوگ شکار ہیں، بہت ساری ملتیں اس مشکل کا شکار ہیں۔ اگر یہ موضوع تفصیل سے بیان ہونا شروع ہو جائے، ہم تو طالب علم ہیں، اگر بزرگ علماء بیان کرنا شروع کر دیں، عوام کے اندر عام ہو جائے یہ موضوع، تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، مومنین کے آپسی اختلافات بہت سارے جو ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ متوجہ رہیں، ہم ائمہ کے کچھ نام آپ کی خدمت میں، کچھ القابات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو القابات آپ سماعت فرمائیں۔ ہم نے ائمہ کے کچھ القابات رکھے ہیں۔ ایک ہے امام قیام، وہ امام کی جس نے قیام کیا، وہ امام کی جس نے قیام کیا۔ پھر ایک ہمارے پاس ہے امام صلح، وہ امام، درود پڑھے محمد و آل ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ ایک امام قیام یعنی وہ امام کی جس نے قیام کیا باطل کے خلاف، ایک امام صلح کہ جنہوں نے صلح کر لی، ایک امام علم کہ جنہوں نے علم پھیلایا، ایک امام قید، امام قیدی وہ امام کی جو قید میں رہے، ایک امام بیمار کہ جو امام بیمار رہے۔ یوں ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ اب اس ڈویژن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ امام، ہر امام کا کام دوسرے امام سے الگ نظر آ رہے ہیں، کہ ایک امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام قیام کے لیے تلوار لے کر باہر آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی اور امام دوبارہ تلوار لے کر میدان میں نہیں نکلتا۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ روش کیوں ہے، یہ الگ الگ فرق کیوں نظر آ رہا ہے کہ کوئی امام تو میدان میں تلوار لے کے آ رہے ہیں اور کوئی امام قید ہو رہا ہے، جا کر قید ہونا پسند کر رہے ہیں، آسانی سے جا کے قید ہو رہے ہیں، قید میں رکھا جا رہا ہے اور قید پر صبر بھی کر رہے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی دفاع نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ الگ الگ نظر آ رہا ہے سسٹم میں، ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا وہ الگ الگ شخصیت نظر آ رہی ہے۔ ایک دفعہ تو صلح کی کیفیت نظر آ رہی ہے اور ایک دفعہ جنگ کی نظر آ رہی ہے، کسی جگہ مولا علیہ السلام کی خاموشی نظر آتی ہے اور کسی جگہ آپ کا قیام نظر آتا ہے، کہیں پر آپ ساتھ دے رہے ہیں، کہیں پر آپ مخالفت کر رہے ہیں، کہیں پر صلح امام حسن علیہ السلام ہے، کہیں قیام امام حسین علیہ السلام ہے، پھر کہیں تو امام سجاد علیہ السلام کوفہ اور شام کے درباروں میں بلند آواز میں اور انتہائی جوش کے ساتھ باطل کے سامنے آواز حق بلند کر رہے ہیں، یزید کے اس پورے منصوبے کو ملیامینٹ کر رہے ہیں، اور پھر آگے دیکھتے ہیں تو مدینے میں صرف گوشہ نشینی میں ہیں، سوائے دعا کے، سوائے مناجات کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ حل کس وقت ہوگا، یہ بات سمجھ کب آئے گی؟ جب ہم اس کلیے کو کلی نظر سے دیکھیں گے، الگ الگ کرنے کے بجائے ایک کلی نظر سے دیکھیں، تب بات صحیح طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کلی نظر کیا ہے کہ یہ سب ائمہ
سب امام، ہدف ایک ہی ہے، ہدف سب کا ایک ہی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ ہدف حکومت اسلامی کا قیام ہے، ہدف حکومت علوی کا قیام ہے۔ ہر دور میں، جس زمانے میں جو تقاضا ہے، ہر امام اس تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، وَإِلَّا کسی امام میں ایک امام کا دوسرے امام سے کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، رائے میں اختلاف نہیں ہے، ہدف مختلف نہیں ہے، روش مختلف نہیں ہے، وہی روش ہے۔ پس رسول خدا کی وہ حدیث سمجھ آتی ہے بات، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی کیا؟ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارے سارے محمد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو امام اپنے دور میں تحریک کو جس انداز سے چلا رہا ہے، اگر رسول اللہ ہوتے تو اسی انداز سے چلا رہے ہوتے۔ یا علی، یعنی کیا؟ اگر رسول اللہ ہوتے 61 ہجری میں تو وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، اگر ہوتے 40 ہجری میں 41 ہجری میں تو وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اگر 61 کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے کہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کو رہبر معظم نے اس کو بہت خوبصورتی سے حل کیا ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر آگے ہو جائیں تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے جگہ آسانی سے مل جائے۔ ایک طرف درود پڑھیں اور ساتھ ساتھ راستہ بیچ میں بن جائیں تاکہ آگے بڑھ جا سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عزیز ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت خوبصورت انداز میں رہبر معظم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ائمہ کی زندگی کو یوں دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے کس طرح سے امامت کی، امام حسین علیہ السلام نے کیسے کی، چوتھے امام نے کیسے کی، کہا کہ 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، 11 ہجری میں اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور 260 ہجری میں غیبت امام زمان شروع ہوتی ہے۔ تو 11 سے لے کر 260 تک یہ ٹوٹل بنتے ہیں 250 سال۔ جو ہمارے 11 ائمہ کا دور ہے وہ 250 سال ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ ایک ہی شخصیت ہے، اس کی عمر 250 سال ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک 250 سال کا انسان ہے کہ جو 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک جس نے زندگی بسر کی ہے۔ اب جس طرح ایک انسان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں، جب مختلف موڑ آتے ہیں تو کبھی اس کی پلاننگ کسی اور انداز میں چلتی ہے، کبھی اس کا منصوبہ کسی اور رخ پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہدف نہائی اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ کہا معصومین کی 250 سال کی زندگی ایک ہی انسان کی زندگی کے طور پر ہے کہ جس نے جہاں پر اسے خاموشی کی ضرورت ہے وہاں پر وہ خاموش ہے، جہاں اسے صلح کی ضرورت ہے وہاں وہ صلح کر رہا ہے، جہاں اس نے قیام کرنا ہے تو قیام کر رہا ہے، جہاں مناجات کے ذریعے بات کرنی ہے تو وہاں مناجات کر رہا ہے، جہاں اگر زندان میں رہ کر تحریک چلانی ہے تو زندان میں رہ کر چلا رہا ہے، اور اگر کبھی مامون کی ولایت عہدی قبول کرنی ہے تو وہاں ولایت عہدی قبول کر کے، اور کبھی اگر عسکرین کے علاقے میں قید و بند میں رہ کر امامت کے اس نظام کو چلانا ہے تو اسی انداز میں چلاتے ہیں۔ ہدف نہائی ایک ہے، اس سے ایک قدم بھی کوئی بھی امام پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے استاد سبت جعفر کا، توجہ کریں، شجاعت کیا ہے، بہادری کیا ہے؟ بہادری علی کی بہادری در خیبر کا ہاتھ پہ اٹھا لینا، علی کی ایک اور بہادری بھی ہے، کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں میں۔ دو منظر ہے نا، بعد از رحلت پیغمبر گلے میں رسی اور دیکھا تو پھر خیبر،
کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں میں، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ تب وہ خیبر کا اٹھا لینا بھی شجاعت اور گلے میں رسی پر صبر کرنا بھی شجاعت۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس معصومین کی زندگی یہ 250 سال، ایک شخص کہ جس نے 250 سال کی زندگی گزاری ہے۔ اب اگر اس کو یوں دیکھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، پھر آپس کا ربط بھی سمجھ میں آتا ہے، پھر ایک امام نے اپنی زندگی میں اس تحریک کو کہاں تک لے کے جانا ہے سمجھ میں آتی ہے بات، پھر اگلے امام نے کہاں سے شروع کرنا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے اگلے امام تک کہاں تک اس تحریک کو لے جا کے حوالے کرنی ہے، یہ سارا آپس میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب جا کر رسول خدا کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا، کہا امام ہیں حسن اور حسین، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان، موضوع کی طرف کچھ نہ کچھ ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک تو یہ بات باور ہو گئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے معصومین سیاسی جانشین ہیں، حکومتی جانشین بھی امام ہے۔ اگر روحانی اور معنوی ہی کے اوپر رہنا ہے تو پھر تو اہل سنت اور ہم ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، اوپر نیچے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم الگ ہوتے ہیں نظریہ و عقیدہ امامت میں، وہ اسی سیاسی رہبری کے عنوان سے الگ ہوتے ہیں۔ تو بس یہ 250 سال ہیں، ان 250 سالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 250 سال کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ آج انشاءاللہ یہ کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی شب شہادت ہے تو مصائب امام کے پڑھنے ہیں ذرا تفصیلی، اس لیے میں ایک آدھ نقطہ عرض کر کے مصائب کی طرف جاؤں گا۔ یہ 250 سال 4 حصوں میں ہم تقسیم کر کے یوں بیان کرتے ہیں کہ پہلا حصہ ہے 25 سال کا، جو رسول خدا کے بعد سے لے کر 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، یعنی بعد از رحلت پیغمبر سے لے کر مولا متقیان کی ظاہری خلافت کے آغاز تک، یہ 25 سال کا دور ہے جس کو ہم خاموشی کا اور مصلحت اندیشی کا دور کہتے ہیں۔ یہ 25 سال کا دور۔ اس کے بعد اگلا دور 5 سال کا ہے کہ جو مولا متقیان اور امام حسن کی خلافت کا دور ہے، حکومت کا دور ہے، اس کو نظام کی اور حکومت سازی کا دور جس کو ہم کہیں۔ اس کے بعد اگلا جو دور شروع ہوتا ہے وہ صلح امام حسن سے لے کر 61 ہجری تک، واقعہ کربلا تک کا یہ 21 سالہ 20 سالہ دور ہے۔ اس دور کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا، یہ 20 سال وہ تھے جس میں پورا امکان تھا کہ خلافت اور حکومت دوبارہ واپس پلٹ کر ائمہ کی طرف آتی، کہ جن معاہدات کے اوپر جن شرائط کے اوپر صلح ہوئی تھی پورا امکان تھا کہ واپس حکومت ملتی۔ 61 ہجری کے بعد سے لے کر یہ تیسرا دور ہو گیا۔ چوتھا دور 61 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک 200 سال پر مشتمل ہے۔ ان 200 سالوں میں ایک امکان معصومین کی حکومت کا بنا تھا 140 میں، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا دور تھا۔ اس دور میں امکان تھا کہ حکومت دوبارہ پلٹ کر آتی، لیکن جب وہاں بھی نہیں ہوا تو پھر ایک طویل مدتی تحریک جو 200 سالہ یہ پورا دور، بالخصوص چھٹے امام کے بعد 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک ایک طویل مدتی تحریک چلائی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے جب ہم شخصیت امیر المومنین شروع کریں گے تو ان حصوں کو الگ الگ کر کے بھی اور ہر امام کی ذات کو جب بیان کریں گے تو موضوع ہمارا اس 250 سال کو بیان کرنا ہے، اور اس 250 سال کو انشاءاللہ اسی فکری اور سیاسی پہلو کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا کو سمجھنا اگر چاہیں، بالخصوص شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام کو اگر سمجھنا چاہیں، 2 مثالیں 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دونوں مثالیں معصوم کی ہیں، پہلی مثال بھی معصوم نبی کی ہے اور دوسری مثال معصوم امام کی ہے۔ یہ دونوں مثالیں آپ سنیں پھر آپ کو سید سجاد کا شخصیت کا اندازہ ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام
نبیوں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ سب اس سوال کا جواب بہت آسانی سے دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کون سی صفت مشہور ہے؟ ذرا بلند آواز میں۔ صبر۔ صبر ایوب زبان زد عام و خاص ہے، شہرت ہے ایوب کے صبر کی۔ کیسا صبر کیے حضرت ایوب نے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اس علاقے میں جس میں رہتے تھے، اس علاقے کی با اثر شخصیت تھے کہ جن کی زمین بھی زیادہ تھی، مال مویشی بھی بہت تھے، اور اولاد بھی کثیر تھی، کثیر الاولاد بھی تھے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ یہ جو ایوب آپ کی بندگی میں ہے، یہ جو ایوب آپ کی عشق کے اظہار کرتے ہیں، آپ کی عبادت کے مشتاق ہیں، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کو اللہ آپ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اگر یہ نعمتیں چھن جائیں، اگر آزمائش ہے تو یہ آپ کی بندگی میں نہیں رہیں گے۔ تو اس کے بعد آزمائش سے ایوب شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے میں ہی کھیتی جل گئی، لہلاتے کھیت، تیار شدہ کھیت ہیں کہ جو کٹنے ہیں، ابھی ساری زمین کے کھیت فصلیں جل کے راکھ ہو گئیں، جانور مر گئے، کچھ پر کسی جانور نے حملہ کیا اور کچھ چھت گری، جانور مر گئے۔ اب یہ پے در پہ آ رہی ہیں، فوراً خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر آئی فصل جلنے کی، کچھ دیر بعد آئی جانوروں کی کہ سارا مال مویشی ختم ہو گیا۔ اب کچھ دیر بعد خبر آئی حضرت ایوب کے خاندان میں، ایک ان کی رسم یہ تھی کہ یہ ایک گھر میں سارے جمع ہوتے تھے ہر روز، ایک بیٹے کے گھر میں پورا خاندان جمع ہے، کھانا کھا رہے ہیں، وہ پورا خاندان ایک بیٹے کے گھر میں تھا، چھت گری ہے اور سارے کے ساری اولاد ایک ہی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگلی خبر آ گئی کہ ساری اولاد، لیکن اب ایوب علیہ السلام مطمئن ہے، کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت، اسی طرح اللہ کی اطاعت، اسی طرح اللہ کا پیغام۔ اب اگلے مرحلے میں باری آئی کہ بھائی ذات ایوب خود تو ٹھیک ہے نا، بیٹے اور مال تو گیا ہے لیکن خود تو ٹھیک ہے، بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری ایسی لگ گئی کہ اس علاقے کے لوگ کہ جو جن کو سمجھے، جن کا نان و نفقہ بعض کا ایوب دیتے تھے، جن کے گھر کو راشن ایوب کے گھر سے جاتا تھا، بیماری ایسی لگی کہ انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی آپ کی بیماری بڑی خطرناک ہے، آپ اگر اس علاقے میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تک بھی یہ بیماری پھیل جائے، آپ کو اس علاقے سے جانا ہوگا۔ جن لوگوں کے گھر کا راشن یہاں سے جاتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نکل کر علاقے سے باہر ایک جھونپڑی، وہاں پر آ کر رہنے لگے۔ اس قدر مریض ہیں، اس قدر تکلیف میں ہیں، لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے۔ صبر ایوب مثالی ہے۔ اب مشکل بنی کہ بھئی کھائیں گے کیا، نکال دیا، کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے۔ تو ان کی زوجہ نے اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں لوگوں کے گھروں میں کام کروں اور جو روٹی دیں تو لا کر ہم کھائیں۔ کہاں وہ شان و شوکت، اور اب یہ لیکن آئی، اب یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور جو ملتا ہے روٹی، جو بھی غذا ملتی ہے، لے جا کر دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جس گھر کو پتہ چل جاتا تھا ایوب کی بیوی ہے، پھر وہ کام کرنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ایوب کے ساتھ رہتی ہو شاید تمہیں بھی بیماری لگی ہوگی، تم سے ہم تک منتقل ہو جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جس محلے میں گئی وہاں لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے پتھر مار کے نکال دیا وہاں سے۔ اب کام نہیں ملا، غذا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، ایوب بیمار بھی ہے، بھوک بھی ہے، ایک جگہ کھڑی ہو کر رونے لگ گئی۔ تو ایک شخص جو گزرا، اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ایوب کی بیوی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے غذا، کام کرتی ہوں غذا لے جاتی ہوں، آج کسی نے کام نہیں دیا ہے، مجھے نکالا گھروں سے اور اب میں غذا نہیں لے کے جا سکتی ایوب کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایوب کی بیوی کے سر کے بال سنہرے ہیں، سر کے بال سنہرے ہیں، اگر تم سر کے بال دکھا دو تو پھر میں تمہیں غذا دے دیتا ہوں۔ تو جناب ایوب کی بیوی نے کہا میرے وارث میرے شوہر ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو۔ واپس آ گئی، آ کر جناب ایوب سے کہا کہ آج کسی نے کام نہیں دیا ہے، نکال دیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے غذا کے لیے۔ اس کے بعد کہا ایک شخص ملا ہے
جس نے کہا کہ اگر سر کے بال دکھا دوں تو پھر کچھ غذا دے گا۔ ایوب نے کہا پروردگارا سب پر صبر کر سکتا ہوں، لیکن اگر ناموس کی رسوائی ہوتی ہے تو خدا میں اس بات کو نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی میری بیوی کے سر کے بال دیکھے۔ آپ بات تک پہنچ گئے ہیں، خود پہنچ گئے ہیں، آپ کی آوازوں کا بلند ہونا پہنچ گئے ہیں آپ بات تک۔ یعنی جہاں پر ایوب کے صبر کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے سجاد کے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلا مرحلہ ہے سجاد کے صبر کا۔ عزادارو، ایک معصوم کا میں نے آپ کو بیان کر دیا، اب دوسرا معصوم سنیے گا۔ دوسرا معصوم شہنشاہ کربلا حسین ابن علی ہے۔ اب ذوالجناح کے زین پر نہیں تھے میرے مولا، دشت کربلا میں ہیں اور حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یزیدی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا حسین میں ابھی روح باقی ہے یا پرواز کر گئی ہے؟ کہتے معلوم نہیں ہے کیونکہ حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک لعین کہتا ہے اگر دیکھنا چاہو کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں تو میں تمہیں ایک طریقہ بتا سکتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسین ابن علی زندہ ہے یا نہیں۔ کہا کیا کریں؟ کہا گھوڑوں کو خیام کی طرف لے کر جاؤ۔ کہا گھوڑوں کو خیام کی طرف لے کر جاؤ۔ عزادارو، جب گھوڑوں کے ٹانپوں کی آوازیں خیام کی طرف جاتی ہوئے نظر سنائی دی ہیں، علی کے لال نے، زہرا کے لال نے کوہنیوں کو دشت کربلا میں لگا کر خود کو بلند کر کے آواز دی ہے، اے شمر جب تک میں زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، کیوں میرے خیام کی طرف جا رہے ہو؟ یعنی حسین ابن علی کا صبر جو ہے وہ اپنی تکلیفات پر، تمام شہادتوں پر، دشت کربلا پر اطمینان کے ساتھ ہر قربانی دینے والا حسین، زخموں سے چور چور ہونے والا حسین دشت کربلا کی تپتی ریت پر پڑا ہے، اس ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے والا حسین ابن علی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی زینب کے خیمے کی طرف جائے۔ اب آ جائیں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امامت جب ملی ہے سید سجاد کو، پتہ چلا اب میں امام ہوں، بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب امام وقت سجاد ہے۔ پہلا سوال جو اس امام سے پوچھا گیا، ہر امام کا امام بنتا ہے تو اس سے کوئی دینی مسئلہ، اس سے کوئی دینی سوال پوچھا جاتا ہے۔ سجاد کی امامت شروع ہوئی، پہلا دینی مسئلہ یہ پوچھا گیا، سجاد تو وقت کا امام ہے، اب ہمیں بتا دے خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں؟ سجاد کی امامت کا پہلا سوال جواب دیا، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، آپ لوگ خیموں سے باہر آ جائیں۔ عزادارو، سجاد کی مصیبتیں اختتام ہے، نبی کی مصیبت کا اختتام، حسین کی مصیبت کا اختتام، سجاد کی مصیبت کا آغاز۔ عزادارو، جب مدینے میں واپس آئے تھے ایک عمر تک سجاد گریہ کرتے رہے، ایک عمر تک روتے رہے۔ شہاب بن زہری آیا امام کے پاس، آ کر کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ شریک ہو جائیں۔ امام نے کہا کہ جب سے میرا بابا کربلا میں مارا گیا ہے میں نے شادیوں میں شرکت کرنی چھوڑ دی ہے، میں خوشی کی محفلوں میں نہیں جاتا ہوں، تو میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا، معذرت کر لی۔ اگلے دن شہاب آ کر کہتا ہے، مولا میں نے آپ کے بابا کی مجلس رکھوائی ہے، میں نے اسی لیے حسین ابن علی کا ذکر رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے گھر تشریف لا سکیں۔ آپ لوگ بھی آئے ہیں نا مجلس میں، یہاں مستورات بیٹھی ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں۔ کہا مولا سجاد سے کہ آپ کے بابا کی مجلس بلائی ہے، مصائب پڑھیں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ مولا نے حامی بھری، اب آئے مجلس میں، مجلس شروع ہوئی۔ زہری نے ایک جگہ بنائی ہے سید سجاد کے لیے، وہاں مولا کو بٹھا دیا۔ اب مصائب جب پڑھے جاتے ہیں تو ظاہر ہے سب لوگ گریہ کرتے ہیں، سب کا سر جھک جاتا ہے، سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، مصائب میں لوگ گریہ کر رہے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں۔ جب مصائب ختم ہوئے زہری نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا مولا اپنی اس نشست پر نہیں ہے۔ اب ڈھونڈنا شروع کر دیا
تو وہ جگہ نظر آئی جہاں پہ جوتے اتارے گئے تھے، دیکھا سجاد وہاں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ زہری نے تڑپ کے آگے کہا مولا یہاں کس لیے؟ آپ کو تو مسند بنائی ہے، آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ سجاد کہتے ہیں زہری تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے، تم تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ زہری اس مجلس میں میرے نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں، میرے بابا علی مرتضی آئے ہوئے ہیں، مستورات میں ہماری ماں زہرا آئی ہوئی ہے، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور عرض کرنا ہے زیادہ، بس ایک جملہ اور عرض کرنا ہے۔ مدینے میں جتنی زندگی امام نے گزاری ہے، دو طرح کے واقعات ہیں، دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص جو مدینے سے باہر سے آیا ہوا تھا، وہ گزرا مدینے کے بازار سے، تو ایک شخص جو قصائی تھا اس نے جانور کو لٹایا ہوا تھا اور ذبح کرنے لگا تھا۔ جب لٹانے کے بعد ذبح کرنے لگا تو اچانک اس نے چھری ہٹائی اور جانور کو لے جا کے چھپا دیا۔ یہ جو شخص مدینے سے باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کیوں جانور کو تیار کرنے کے بعد ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ سامنے ایک جوان کو دیکھ رہے ہو، جب یہ جوان بازار میں آتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی جانور ہم ذبح کریں تو ہمیں روک کر پوچھتا ہے کیا اس جانور کو پانی پلایا ہے، کیا یہ بھوکا تو نہیں ہے، پوچھتا ہے کیا تمہاری چھری تیز ہے کہ جس سے تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ عزاداروں مدینے کا بازار تھا، ایک شخص ایک قصاب جانور کو لٹا کے ذبح کرنے لگے۔ سجاد وہاں پہنچے، پوچھا ہے بندے خدا جانور کو ذبح تو کر رہے ہو، کیا اسے پانی پلایا؟ قصاب کہتا ہے حیرت سے کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، میں آپ کے نانا کی شریعت پر ہوں، آپ کے نانا کے حکم پر ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، ہم دوسرے جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے، ہم چھری تیز کرتے ہیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جب اتنا سننا تھا سجاد نے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکم یا ابتا، اے میرے بابا حسین، آپ دیکھ رہے ہیں جانور ذبح کرتے وقت شریعت کا خیال، اور میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ عزاداروں ایک جملہ اور کہنے دیں، سجاد کا آخری وقت آیا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا آخری وقت آیا، بستر پر تھے، زہر نے اثر کر دیا تھا عبد الملک کے، اب بابا کا آخری وقت آنے لگا۔ بابا نے ایک عجیب وصیت کی ہم بھائیوں کی طرف، کہا محمد باقر جب آخری وقت آیا ہے، کہا ذرا میرے بدن کو اٹھاؤ اور نیچے زمین پر رکھ دو، کہا میرے بدن کو اٹھاؤ اور زمین پر رکھ دو۔ سارے بیٹے کہتے ہیں بابا کس لیے، کیوں آپ کو اس بستر سے اٹھا کر زمین پر رکھے؟ کہا ایک دفعہ مجھے زمین پر رکھ دو۔ جب اٹھا کر زمین پر رکھا، آخری وقت سجاد کا زمین پر رکھا، بیٹے پوچھ رہے بابا کس لیے؟ کہتے ہیں میں جوان تھا، میں بیٹا ہوں، میں جوان تھا، میں نے اپنے باپ کو آخری وقت تک دیکھا ہے، اور جب میں کربلا سے نکلا اور یزیدیوں نے اپنے جنازے دفنا دیے تھے، اور میں بابا کا جنازہ کربلا کی تپتی زمین پر بے غور و کفن چھوڑ کر آیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔